تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. محتمم جامعہ، محترم المقام حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم، ملک سے آئے ہوئے دارالعلوم کی مجلس مشاورت کے نہایت گراں قدر ارکان حضرت مولانا محمد آدم صاحب، جناب اقبال صاحب چونا والا، جناب ٹی رفیق صاحب، برادرم جناب سلمان غازی صاحب، دارالعلوم وقف کے جلیل القدر اور تازہ دم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میرے لیے یہ بہت خوشگوار موقع ہے کہ ہم اپنی ہی برادری اور اپنے ہی کنبے کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں جس موضوع میں رہتے ہوئے، پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار لیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخیر تک اس مبارک شغل سے ہمیں جوڑے رکھے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں۔ حضرات، تعلیم و تربیت یہ بہت زندگی کا اور خاص کر فکر سازی کا بہت اہم شعبہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں تعلیم و قرأت کا اور پڑھائی کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ کسی بھی انقلاب فکر کو لانے کے لیے اور کسی بھی برائی کو دور کرنے کا سب سے مؤثر، خاموش اور مفید ذریعہ تعلیم و تعلم ہے۔ اور اس ملک میں جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ کفر و الحاد کا غلبہ ہو رہا ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور اسلام و فوبیا کو ایک تحریک بنا کر مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کے مقابلے کے لیے، اس کے رد کے لیے ریلیاں نہیں نکالی، جلوس نہیں نکالے، بہت بڑے بڑے جلسے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ان خاموش مدارس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے آج اس ملک میں اسلامی اقدار کو، اسلامی افکار کو، اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو باقی رکھا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اس صورت میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ تعلیم و تعلم کا جو کام ہے اس کو ہم اس طریقے پر انجام دیں جو اس کام کا حق ہے۔ اس سے افراد پیدا ہوں، اس سے شخصیتیں پیدا ہوں، اس سے
ایک ایسی ٹیم کی تشکیل ہو جو اسلام کی دعوت اور دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہے. اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن مجید نے اس کو متعین کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، حضور کی ذات میں تمہارے لیے نمونے ہیں. آپ کی شخصیت ایک آئینہ ہے جس میں اپنی شکل اور اپنے کام کو دیکھ کر آپ اس کے خد و خال درست کر سکتے ہیں. تو اس میدان میں خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس لیے بہت اہم ہیں کہ قرآن نے آپ کے جس منصب کا بار بار ذکر کیا وہ معلم ہونے کا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، 2 دفعہ تو قرآن نے 2 جگہ صراحتاً اس کا ذکر فرمایا اور اشارتاً بہت سی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کے مختلف گروہ کو دیکھا کہ وہ مختلف دینی کاموں میں مشغول ہیں. سارے کام اچھے تھے، لیکن جو علمی مذاکرے کی مجلس تھی، جو تعلیم و تعلم کی مجلس تھی، آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے اس مجلس کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ہمیں طریقہ تعلیم کو دیکھنے کے لیے مغربی ماہرین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بصیرت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، عمق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور آپ کے طریقہ تعلیم و تربیت کو دیکھیں تو اس میں پورا نظام تدریس موجود ہے اور پورا سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ کس طرح ہمیں تعلیم کا فریضہ انجام دینا چاہیے اور کیسے ہم اپنی تعلیم کو مؤثر بنا سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں تو اخلاقی ہدایات کی نوعیت کی ہیں اور ان کو ہم لوگ شروع سے سنتے آئے ہیں. ان میں پہلی بات نیت کی اصلاح ہے، یہ بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. ہم لوگوں کی حدیث کی تعلیم اسی حدیث سے شروع ہوتی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو بیان کیا، ارادے کی، نیت کی. نیت میں منصوبہ بھی شامل ہے، جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی منصوبہ بندی. تو نیت جو فرائض ہیں اس میں تو نیت واجب ہے. اگر آدمی نیت نہ کرے تو عبادت صحیح نہیں ہوگی. اور جو نوافل ہیں، جو فرض کے درجے کی چیزیں رہی ہیں، اس میں نیت سنت اور مستحب ہے. اگر ہم نیت نہ کریں، نیت کی تصحیح نہ کریں تو وہ عمل ہمارا مقبول نہیں ہوگا. جو عبادت ہیں جن میں نیت فرض قرار دی گئی ہے ان میں نیت نہ کی جائے عبادت صحیح نہیں ہوگی. اور جس میں اس درجہ نیت کو لازم نہیں قرار دیا گیا ہے اس میں اگر ہم نیت نہ کریں تو وہ عمل مقبول اور مفید نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے. یہ ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں بہت خود بٹھانے اور اپنے شاگردوں کے ذہن میں ڈالنے کی بات ہے. پہلے زمانے میں جو اساتذہ پڑھاتے تھے، ہم لوگوں نے بھی جن اساتذہ سے پڑھا تو وہ اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتے تھے. جیسے ان کے ہاں نمازوں کا اہتمام تھا، روزوں کا اہتمام تھا، اسی قدر تعلیم و تعلم کا اہتمام تھا، اس کی مواظبت تھی. اور ہم لوگوں نے تعلیم کو دوسرے لوگوں کی طرح پیشے کے طور پر اس کو اختیار کر لیا. ایک پیشہ ہے. اسی وجہ سے جو اندرونی جذبہ تھا وہ جذبہ ہمارے اندر مفقود ہے.
جب اندرونی جذبہ ہوتا ہے تو اس میں پابندی ہوتی ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے، مواظبت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں ہے کہ جب بھی ہم پڑھانے جائیں، کسی مضمون کو پڑھائیں، کسی کتاب کو شروع کریں تو شروع میں اپنی نیت کی تصحیح کر لیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں ان کی مجلس میں تھا اور وہ دوپہر میں ظہر سے پہلے کئی گھنٹے ان کی تصنیف و تالیف کی نشست ہوتی تھی جس میں مولانا املا کراتے تھے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ دیکھیے آپ کے اندر چونکہ میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پاتا ہوں، اس لیے ایک نصیحت میں کرتا ہوں اور اپنا تجربہ دہراتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی لکھنے پڑھنے کو بیٹھیے تو ایک دفعہ اپنی نیت کی تصحیح کر لیجیے، اور جب بھی کوئی کسی اہم مضمون پر قلم اٹھائیے یا ایسا کوئی کام شروع کیجیے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اس کو شروع کیجیے۔ تو واقعی ان کا خود بھی یہ معمول تھا کہ جس وقت وہ اس کام کو شروع کرتے تھے اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر املا کراتے تھے۔ یہ بھی ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ہم کسی اہم مضمون کو پڑھائیں، ذہن میں ہو کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، بچوں کو سمجھانے میں دشواری ہوگی، تو ہم صرف ماتن سے، شارح سے، محشی سے رجوع نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ اس کی تفہیم کو ہمارے لیے آسان کر دے اور طلبہ کے ذہن کو اتنا تیار کر دے کہ جو کچھ میں اس سلسلے میں کہوں وہ اس کو اپنے ذہن میں جذب کر لیں۔ یہاں سے ہماری تدریس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ ہے پابندی کی۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حب الاعمال علی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل محبوب ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جس میں تسلسل ہو، چاہے اس کی مقدار کم ہو۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں بدقسمتی سے یہاں نہیں ہوگا لیکن بہت سی جگہ یہ رواج ہو گیا کہ سال بھر تعلیم کے دنوں میں یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، تقریروں میں جا رہے ہیں، جس مضمون کو آدھے گھنٹے میں پڑھایا جا سکتا ہے اس میں 1-1 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں، اور اخیر سال میں جب وقت کم ہو گیا تو وہ ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے تو چل میں آ، یعنی بالکل روا روی میں عبادت پڑھوائی جا رہی ہے، اور آج کل اس کے لیے روایت کس طرح ہو گئی ہے، اتنا حصہ درایتاً ہوگا اور اتنا حصہ روایتاً ہوگا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پابندی نہیں ہوتی، اسباق کی پابندی کو ہم لوگ بہت اہمیت نہیں دیتے، صرف یہ خیال ہوتا ہے رجسٹر حاضری میں ہمارا دستخط ہو جائے اور مقدار خواندگی امتحان کے زمانے تک پوری ہو جائے۔ اس پر ایک لمٹ ہو کہ روزانہ ہمیں اتنا پڑھانا ہے تاکہ طالب علم پر اس کا بوجھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکام میں اس کا لحاظ رکھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 وقت کی نماز تم ایک ہی دفعہ میں پڑھ لو، بلکہ ہر نماز کے لیے اللہ نے ٹائم لمٹ مقرر کیا، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، اس کی رکعتیں، اس کی مقدار، اس میں قرات کی کتنی مقدار ہو، اس میں تسبیحات کی کتنی مقدار ہو۔ تو اسی سنت کو تعلیم میں بھی روب عمل لانا چاہیے کہ ہماری تعلیم ایک لمٹ کے ساتھ ہو تاکہ طلباء کے لیے اس کا سمجھنا اور اس کو ضبط کرنا آسان ہو۔ تیسری چیز ہے اتقان۔
جس کام کو آپ کرتے ہیں اس کو زیادہ بہتر طور پر کرنا، پوری مہارت کے ساتھ کرنا، پوری صلاحیت کے ساتھ کرنا، یہ اتقان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم لوگ کوئی عمل کرو تو اس کو اتقان کے ساتھ کرو۔ اتقان میں اس کی تیاری بھی شامل ہے۔ ہم جس موضوع کا درس دینے جا رہے ہیں اس کی پوری تیاری، اگر اس میں کسی شخصیت کا حوالہ آیا ہے ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اگر اس میں کسی خاص کتاب کا آیا ہے، ذکر آیا ہے تو ہم اس کتاب کا تعارف بھی دیکھیں، اگر اس میں کسی اصول کا ذکر آیا ہے تو اصول کی کتاب سے ہم اس اصول کو نکال کر دیکھیں اور اس کی تفریعات پر ایک نظر ڈالیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اور پھر ایک چیز جس کو آج کل لیسن پلان کہتے ہیں، پڑھانے سے پہلے اس سبق کی منصوبہ بندی، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم کسی مضمون کو پڑھائیں، ہم اس کی منصوبہ بندی کریں، ہم اس سبق کا تعارف شروع میں ان الفاظ میں کرائیں گے، اس سبق میں فلاں باتیں آئی ہیں، ہم ان کو تقسیم کریں گے کہ ان میں 5 باتیں کہی گئی ہیں۔ ہم نمبر وار اس بات کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں پھر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس خلاصے کے بیان کرنے کے بعد پھر ہم طالب علم سے پوچھیں گے تم نے کیا سمجھا ہے، ان کے سمجھنے کا اور ان کے فہم کا ہم ایک سرسری جائزہ لیں گے۔ تو یہ اتقان ہے، کسی چیز کو اس کی مہارت کے ساتھ، اس کی صلاحیت کے ساتھ، اس کے صحیح وسائل کے ساتھ۔ اب ہم لوگ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو پڑھائیں نحو و صرف کی ابتدائی کتاب، یا کسی اونچی جماعت کے بچے کو پڑھائیں شرح ابن عقیل، یا اس سے اونچی جماعت کے کسی طالب علم کو پڑھائیں، ہمارے پڑھانے کا ایک ہی انداز ہوتا ہے۔ جیسے ہم جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں ویسے ہی ہم درسگاہ میں اس مضمون کی تقریر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نفسیات کے خلاف ہے۔ ہمارے اندر منصوبہ بندی ہونی چاہیے، ہم پہلے سے نقشہ بنا کر لائیں، اس مضمون کو سمجھانے کے لیے یہ نقشہ ہونا چاہیے، اس سے طالب علم اس کو آسانی سے سمجھے گا اور اس کو ضبط کر سکے گا۔ تو اتقان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ چوتھی چیز جو ایک تعلیمی اخلاقیات سے متعلق ہے وہ ہے رفق اور نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم خو ہیں، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم رویے پر وہ نتائج عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسوں میں اس کا بڑا فقدار ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، خاص کر جو حفظ کے اساتذہ ہوتے ہیں، جن کو تحفظ القرآن کی خدمت ملتی ہے، حالانکہ بڑی اہم خدمت ہے، قرآن کی خدمت سے بڑھ کر کیا خدمت ہو سکتی ہے، کہ وہ تو طالب علم کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ عام انسان تو شیطان سے پناہ چاہتا ہے، وہ استاد سے پناہ چاہتے ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پہلے استاذ تھا، آخری گھنٹی میرے ذمہ ترمذی کی تھی، اور اسی وقت سامنے شعبہ حفظ تھا۔ جب میں نکلا میں نے دیکھا یہاں سے وہاں تک بچے ہمارے مدرسوں کی اصطلاح میں مرغا بنے ہوئے ہیں۔ جو استاذ تھے ان کے بہت اچھے استاذ، ان کی تجوید بھی بہت اچھی تھی، اور بحیثیت صدر مدرس کے میں ان کو بہت چاہتا بھی تھا۔ میں نے ان کو بلایا اور سوچا کہ ایسے الفاظ میں کہا جائے کہ ان کو ناگوار خاطر نہ ہو، تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے اس امت سے مسخ کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ پچھلی قوموں میں کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے یہ امت انشاءاللہ ایسے عذاب سے دوچار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مدرسے میں آئے تو کیا کہے گا کہ یہ عذاب مدرسے میں آ رہا ہے اور وہ بھی قرآن پڑھنے والوں پر آ رہا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو بہت نرم کر کے کہا، لیکن ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ تو مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا طالب علم کو اگر کوئی کہیں وہ غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھائیے، چاہے آپ دوسرے بچے کا سبق سنتے رہیں، اس کو کہیے تم 50 بار اس کو پڑھو، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی وہ آیت۔ تو مجھ سے تو انہوں نے نہیں کہا، مگر دوسرے اساتذہ سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت نے حفظ نہیں کیا ہے نا، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ حفظ کی تعلیم بغیر پٹائی کے نہیں دی جا سکتی، اور وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں طلبہ کے ساتھ جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی بہت ہی ناشائستہ بات ہے۔ ارے ترے کی زبان، اور بہت ہی جیسے آدمی شاید مزدور کے ساتھ بھی آج ویسی بات نہیں کی جا سکتی۔ طالب علم ہم سے صرف کتاب نہیں پڑھتا ہے، طالب علم ہم سے ہمارے اخلاق اور ہمارے رویے کو بھی پڑھتا ہے۔ جو رویہ ہم اس کے ساتھ اختیار کریں گے وہی رویہ آئندہ دوسرے طلباء کے ساتھ امت کے ساتھ اس کا ہوگا۔ ہم اس سے اگر آپ سے گفتگو کر لیں تو ہم چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے، اگر ہم ان کو کوئی بات اچھے الفاظ میں کہہ دیں اس کا بھی ان پر اثر ہوگا۔ تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہم چونکہ ایک برادری کے آدمی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اگر نمبر دیا جائے تو ہم لوگوں کو بہت کم نمبر آئے گا، چونکہ اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، زبان کا صاف ستھری زبان کا استعمال نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کتنے رفق سے پیش آتے تھے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے، ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے۔ کیوں آئے تھے؟ دین سیکھنے کے لیے تو آئے تھے، طالب علم ہی تو تھے، بیچارے تہذیب ناآشنا تھے اس وقت۔ انہوں نے مسجد ہی میں پیشاب کر دیا، صحابہ پیچھے دوڑے، آپ نے منع فرما دیا، ان کو اطمینان سے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تب آپ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کی ذکر کی جگہ ہے، یہ جگہ گندگی سے آلودہ کرنے کی تلویث کی نہیں ہے۔ اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، یا تو اس کا پیشاب رک جاتا اور یا وہ بھی بھاگتا تو پوری مسجد آلودہ ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے مطابق اپنے بعض رفقا سے کہا کہ اس پر پانی بہا دو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضور نے خود سے اس پر پانی بہا دیا۔ یہ رفق ہے طالب علموں کے ساتھ۔ ایک ایسا طالب علم جو تہذیب نہ آشنا ہو، ابھی دیہات سے آیا ہے، گاؤں سے آیا ہے، شہر میں اس نے ابھی آنکھیں کھولی ہیں، مدرسوں کے روایات سے واقف نہیں ہے، اس کی اونچ نیچ کو یہ سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو طالب علم آپ کے ہاں رکھا ہوا ہے، آپ کی تربیت میں رہا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ اس کو ٹوکیں، آپ اس پر سختی کریں، یہ بھی حدیثی میں ہے۔ ایک طرف پیشاب ایک دیہاتی نے کر دیا، آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آیا، اور دوسری طرف مسجد نبوی کی دیوار پر آپ نے تھوک دیکھا، آپ کو بہت ناراضگی ہوئی، آپ نے خفگی کا اظہار کیا، اور اس خفگی کے اظہار کا ایک پہلو یہ تھا
کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا تاکہ صحابہ کو تنبہ ہو۔ یہ نفسیات کی رعایت ہے۔ ایک ایسا آدمی جو تہذیب ناآشنا ہے، جس نے ہمارے ماحول کو دیکھا نہیں ہے، تربیت حاصل نہیں کی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور ایک وہ طالب علم جو آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، جو آپ کا تربیت یافتہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا لحاظ رکھنا یہ بھی عمومی طور پر تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ تدریس پر آنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ طالب علم شناسی، طالب علم کے مزاج کو سمجھنا۔ آج کل عصری تعلیم کے اداروں میں باضابطہ انٹر کرنے کے بعد بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اس کا رجحان کس طرف ہے؟ کس تعلیم کو یہ ادارہ بہتر طور پر حاصل کر سکے گا؟ کس میں اس کو لگانا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کا اور ان کے مزاج کا بہت خیال فرماتے تھے، دعوت میں بھی خیال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی دعوت ہے، اگر تم قبول کر لو گے تو عرب و عجم پر تمہارا اقتدار قائم ہو جائے گا، کیونکہ حضور قریش کی نفسیات سے واقف تھے۔ ان میں اپنے اقتدار کا، اپنی سرداری کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ حج کے اجتماع میں بھی وہ اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے تھے مینا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو شروع کرایا۔ اتنا زیادہ اس کا احساس تھا کہ جو حدود حرم کے لوگ تھے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے کہ ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے یہ۔ تو حضور نے ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے، اللہ عرب و عجم کا اقتدار تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے۔ مدینہ آپ تشریف لے گئے۔ مدینہ کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا آپسی اختلاف تھا، جو اوس و خزرج کا اختلاف تھا، جس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوتا تھا، اور یہود ان کا استحصال کرتے تھے۔ حد تو یہ تھے کہ ان کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہود ان کو قرض دیتے تھے، اور رہن کے طور پر بعض دفعہ کہتے تھے کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رکھ دو۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ جب حضور نے اہل مدینہ کو ایمان کی دعوت دی، منا کے میدان میں جب آئے مدینے کے انصار، تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی وجہ سے اور میری وجہ سے تمہارے آپس کے اختلاف کو دور کر دیں اور تم کو شیر و شکر بنا دیں۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ حضور کی برکت سے انصار کے یہ دونوں قبیلے بالکل شیر و شکر ہو گئے۔ یہ نفسیات کی رعایت تھی۔ اہل مدینہ کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی، اس ضرورت کے حوالے سے آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اور اہل مکہ کی جو سب سے بڑا احساس تھا ان کے اندر، جو ایکو تھا ان کے اندر، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مخاطب کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کو تعلیم کی ترغیب دینی چاہیے، تعلیم کی کسی لائن میں لگانا چاہیے، ورنہ اس سے بعض دفعہ بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ حجت الاسلام اکیڈمی ہے، اس کے تحت تخصص کا شعبہ ہے۔ طالب علم کا انٹرویو لے کر اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ذہن کس علم کے کس شعبے میں چل رہا ہے، کس شعبے سے اس کی مناسبت ہے۔
پھر اس میں اس پر محنت کرنی چاہیے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو کچھ اجمالی باتیں تھیں جو تعلیم کے سلسلے میں بہت ضروری ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں مدرسوں میں اس پر توجہ کم ہو گئی ہے، میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا ملتا ہے تعلیم کے سلسلے میں۔ آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ پریکٹیکلی تعلیم دی جائے، ٹیچنگ کی جائے، یعنی عملی تعلیم، عمل کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ تو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیں، اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے ایک صاحب، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے، ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ ہاتھ دھونے سے لے کر اور پاؤں دھونے تک وضو کی پوری کیفیت حضور بیان فرما دیتے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضو فرمایا اور ان کو کہا کہ تم اس پر متوجہ رہو، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہی وضو کا طریقہ ہے، فمن زاد علی ھذا او نقص فقد عصا، جس نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھا دیا یا کچھ گھٹا دیا، اس کا عمل صحیح نہیں ہوا، اس نے نامناسب طریقہ اختیار کیا۔ ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے پوچھا کہ ہماری نماز کے اوقات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھو۔ پانچوں نماز میں وہ آپ کے ساتھ رہے 2 روز۔ پہلے دن ہر نماز آپ نے اول وقت میں پڑھی، دوسرے دن آخر وقت مستحب میں پڑھی، اور پھر فرمایا وقت صلاتکم صلواتکم بینما رأیتکم، یہ ان دونوں تم نے جو ہم کو دیکھا ہے نمازوں کے درمیان، اسی وقت تم کو نماز پڑھنا ہے۔ یعنی عملی مثال آپ نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زمین پر پڑھتے تھے، زمین پر نماز پڑھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں آدمی کو یکسوئی ہوتی ہے، کم سے کم عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، اس دن آپ نے منبر کے اوپر نماز پڑھی، اور پھر آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ انما صنعت ھذا، میں نے ایسا اس لیے کیا لتعتموا بھی، تاکہ تم میری اقتدا کرو، اور تاکہ تم اپنے نماز پڑھنے کا ولتعلموا صلاتی، اور تم میری نماز کو سمجھ لو، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو بتایا۔ ابھی وہ روایت گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا، آپ نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جو اس طرح تھوکے قبلے کی جانب، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے سے اس کو صاف فرمایا، یعنی عملی طور پر آپ نے اس کو بتایا، چونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ سنی ہوئی چیزوں سے زیادہ آدمی کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں اس کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے، اور جو چیز سنتا ہے اس میں صرف اس کا کان کام کرتا ہے، بعض دفعہ دماغ بھی غیر حاضر رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی حفظ کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن فقہاء نے لکھا کہ جو آدمی حافظ ہو اس کے لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے
تو آپ کی آنکھ بھی اس عبادت میں شامل ہوگی. آپ نے اپنے ہاتھ میں قرآن لے رکھا ہے تو آپ کا ہاتھ بھی عبادت میں شامل ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ ذرائع کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے ذریعے چیزیں طالب علم کے ذہن میں زیادہ محفوظ ہوتی ہیں. دیکھیے آج کل جو ٹی وی اور اس طرح کی چیزیں ہیں بچے کتنی آسانی سے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. وہ پرانا شعر ہے، ترا دیدہ و یوسف ران دیدہ شنیدہ کا بود مانند دیدہ. تو جو چیز دیکھی جاتی ہے، دیکھی ہوئی چیز، اس کا نقش انسان کے ذہن پر زیادہ قائم ہوتا ہے. جس چیز کو ایسی شکل میں پیش کر سکتے ہوں، آلات بصریہ کی شکل میں پیش کر سکتے ہوں، اس کو پیش کرنا چاہیے. جیسے ہم بچوں کو فقہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، اب آپ نے سجدے کا طریقہ بتایا، سجدے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں ہو، بازو کہاں ہو، پیٹ کا زمین سے کیا فاصلہ ہو. مثال کے طور پر اگر استاذ پڑھاتے ہوئے ایک بار طلبہ کے سامنے کلاس میں خود سجدے میں جا کر بتا دے، دیکھو یہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، تم دیکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، تو تمام طلبہ کا ذہن میں بعض ذہن نشی ہو جائے گی. قیام کا طریقہ بتا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں کہاں تک ہاتھ لے جاتے تھے، آپ کی انگلیاں کس پوزیشن میں ہوتی تھیں، آپ کا ابہام کس پوزیشن میں ہوتا تھا، آپ ہاتھ کس طرح باندھتے تھے. تو آپ نے بتایا اور جب اس کو کر کے دکھا دیا تو بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب تک میں حج کے لیے نہیں گیا تھا تو اس وقت میں قدوری مجھ سے متعلق تھی. تو ہر سال جب کتاب الحج آتا تھا تو ہم اس کو لے کر بیٹھتے تھے، ترتیب قائم کرتے تھے کہ پہلے مکہ ہے، مکہ سے پھر منا جانا ہے، اور پھر منا سے جانا ہے عرفات، اور بیچ میں اس کے مزدلفہ ہے، واپسی میں مزدلفہ آنا ہے، پھر وہاں سے منا آنا ہے. نقشہ بنا کر سامنے رکھتے تھے، ورنہ ظہور ہو جاتا تھا کہ کون پہلے ہے اور کون بعد میں ہے. جب ایک بار حج کر کے آ گئے، اللہ نے حج کرا دیا، تو اب بالکل ذہن پر نقش ہو گیا، اب اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. تو کسی چیز کو بصری آلات کے ذریعے بصری شکل میں سمجھانا سمعی شکل میں سمجھانے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اس کو ہمارے ہاں مدرسوں میں رواج دینے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں ایک بات یہ تھی کہ آپ کوشچنز کے ذریعے، سوالات کے ذریعے بھی آپ تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کو بچوں کو مثلا مبتدا کا اعراب بتانا ہے، حروف جر کا عمل بتانا ہے، مضاف مضاف الیہ کی حیت ترکیبی بتانی ہے. آپ نے ان کے سامنے لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ حمد پر رفع کیوں ہے، للہ میں کسرہ کیوں ہے، رب العالمین میں اعراب کی کیا وجوہ ہیں. سوال آپ نے کیا. طالب علم جواب دے گا، کچھ صحیح جواب دے گا، کچھ غلط جواب دے گا. پھر آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ مبتدا ہے، اس کا یہ مرفوعات میں سے ہے، یہ مجرورات میں سے ہے، یہ منصوبات میں سے ہے. اب وہ اعراب اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. ہم لوگ جیسے قطبی پڑھاتے ہیں ویسے ہی نحو کی کتابوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، خالص عقلی اور نظری انداز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں میں پہلے سوال کرتے تھے. پھر آپ نے پوچھا اتدرون من المسلم،
مشہور زبان زد روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ یوں بھی حضور بتا سکتے تھے، لیکن اس کو ذہن نشی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المسلم، تم کو معلوم ہے مسلمان کون ہیں؟ اب صحابہ سوچنے لگے کون ہیں، ذہن اس حدیث کی طرف شاید نہیں جاتا، وہ کلمہ شہادتین کا ذکر کرتے، ارکان اسلام کا ذکر کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اپنے آپ کو امن میں محسوس کریں۔ اس سوال کے بعد یہ بات جس طرح صحابہ کے ذہن میں ہم نشی ہوئی ہوگی، اگر اس کے بغیر دل نشی ہوئی ہوگی، اگر حضور اس کے بغیر حضور نے یہ بات فرما دی ہوتی تو شاید اس طرح ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں تھی۔ وہ مشہور روایت، حضور نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی مفلس اور غریب اسی کو کہتے تھے کہ من لا مال لہ، جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، اصل مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو ڈھیر سارے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ اتنے زیادہ باقی ہوں گے کہ اس وقت چونکہ اعمال ہی کا سکہ چلے گا تو جو بقایا ہوں گے، جو لوگوں کے واجبات ہوں گے، اس کے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈھیر سارا عمل لے کر آئے گا اور دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اب سوچئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، اور جس نے ایک بار آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہوگا تو کبھی اس کے دماغ سے یہ بات اجھل ہوئی ہوگی۔ تو طریقہ تعلیم میں تنوع ہونا چاہیے، طالب علم سے سوال کیا جائے اور کبھی کوئی ایسی تدبیر اختیار کیا جائے جس سے طالب علم متوجہ ہو جائے۔ ہم لوگ درسگاہ میں جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اور نماز شروع کر دیتے ہیں، ویسے ہم لوگ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی کوئی تدبیر نہیں کرتے ہیں جس میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ایسا عمل کیا ہے جس سے صحابہ متوجہ۔ یہ ایک طریقہ ہے کسی بات کو ذہن نشی کرانے کا، اس کے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا۔ آپ درسگاہ میں پہنچے، آپ کو منصرف اور غیر منصرف پڑھانا ہے، آپ نے ایک مثال منصرف کی دی جس پر تنوین آ رہا ہے، اور ایک ایسے لفظ کی مثال دی جس پر تنوین نہیں آ رہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھ لیا کہ کیا تم کچھ محسوس کرتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ اس پر تنوین آ رہی ہے، اس پر تنوین نہیں آ رہی ہے، طالب علم چونک جائے گا۔ پھر آپ اس کو منصرف و غیر منصرف کی تعریف بتائیں، پھر آپ ان دونوں کا ان کو حکم بتائیں، پھر اس مثال پر ان کو منطبق کر کے سمجھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں پہلے صحابہ کو متوجہ کرتے تھے، پھر اس کی وضاحت فرماتے تھے۔ ایک موقع سے، جنگ کے موقع سے بھی، جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا تو آپ اونٹنی کے کچھ بال اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کے درمیان پہنچے، اور ایسے موقع پر مال غنیمت تو چونکہ یوں ہی پڑا رہتا تھا، لوگ جمع کرتے تھے۔ صحابہ تو ایسے تھے نہیں، لیکن بعض دفعہ منافقین بھی صحابہ کی صف میں شامل ہو جاتے تھے، ان سے خیانت کا اندیشہ ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو بال ہیں، جو بکریوں کے بال ہیں، عد الخیط والمخیط فما فوق ذلک،
یہ جو جانور تم کو مال غنیمت میں ملے ہیں، اس کی ڈوری، اس کی رسی، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں سب جمع کرو. اور بعض روایتوں میں ان بالوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فرمایا کہ اگر اس کے برابر بھی تو کوئی چیز تم چھپا لو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. تو کسی چیز کو اس طرح سمجھانا یہ بھی حضور کا ایک طریقہ تھا. ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم میں چارٹ کا، بلیک بورڈ کا استعمال نہیں ہوتا، اور لوگ ہر بات کو اس طرح پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ صحائف ستہ کے مضامین ہوں جن میں لمبی تقریروں کی ضرورت پیش آتی ہے. اس سے تعلیم کو بہت نقصان پہنچتا ہے. کم سے کم چہارم تک کی جماعت جس میں نحو و صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اصول فقہ کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ضرور چارٹ کا اور نقشوں کا استعمال ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ہماری پرانی شروع میں بھی بہت سی چیزوں کے چارٹ بنے ہوئے ہیں، نقشے بنے ہوئے ہیں، لیکن اب تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے حدیث میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیا کی اور آخرت کی مثال کو آپ نے ایک نقشے کے ذریعے سمجھایا. آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ دیکھو، ایک لکیر کی ہدایت اور گمراہی کو آپ نے نقشے کے ذریعے سمجھایا. ایک لکیر کھینچی اور اس کے کنارے بہت سی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ جو اس سے چھوٹی چھوٹی لکیریں نکل رہی ہیں یہ گمراہی کا راستہ ہے. گمراہی کے راستے بہت ہیں، اس میں بدعت بھی ہے، اس میں الحاد بھی ہے، دین کا انکار بھی ہے، غلو بھی ہے. ہدایت کا راستہ تو ایک ہی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکیر کے ذریعے سمجھایا صحابہ کو. اور بھی بعض مواقع پر دنیا اور آخرت کو بھی حضور نے چارٹ کے ذریعے سمجھایا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. تو ہمیں اپنی تعلیم میں بلیک بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے، چارٹ کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سلف نے بھی اس طریقے کو پہلے برتا تھا. اب ہم لوگوں کو تقریر کرنے کی زیادہ عادت ہو گئی. اسی طرح تفہیم میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے مثالوں کی، کہ مثالوں کے ذریعے کسی چیز کو سمجھایا جائے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کا استعمال ہمارے یہاں ہونا چاہیے. اگرچہ کہ عام طور پر ہماری کتابوں میں، بالخصوص نحو و صرف کی کتابوں میں اہتمام کیا گیا ہے مثالیں ذکر کرنے کا، لیکن مصنف کی وفات کو سینکڑوں سال ہو گئے. اس مثال میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اضافہ کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی مشکل ہے یہ منطق میں جو بیچارہ کل و جابا ہے جس کا آج تک کوئی صحیح ترجمہ نہیں ہو پایا. بس اسی کو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. بچوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں پیدا ہو پاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے. ہم اس کو عملی طور پر سمجھائیں نا. منطق کے جو قضایا ہیں وہ صرف ان قضایا میں محصور نہیں ہے نا. ہم جو فقہ کے مسائل پڑھاتے ہیں، ہم جو نحو کے اصول پڑھاتے ہیں، ہم جو تاریخ کی کتابوں کے مضامین پڑھاتے ہیں، اسی کو آپ قضیہ بنا کر طالب علم کے سامنے پیش کیجئے. یہ فلاں قضیہ ہے، اس کا عکس یہ ہے، اس کا نقیض یہ ہے. لیکن ہم لوگ بیچارے جیم اور با پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ سینکڑوں سال سے وہی مثالیں چل رہی ہیں. تو جب کسی چیز میں تحدید ہو جاتی ہے اور ابدا نہیں ہوتا ہے، اس میں نئی چیزیں پیدا نہیں کی جاتی ہیں، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بس یہی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دیکھیے حدیث ہے نا کہ حضور نے ایک بکری تھی اور وہ چھوٹی سی تھی، مردار تھی، اور اس کا کان بھی چھوٹا سا تھا. حضور گزر رہے تھے، اتفاق سے آپ کو صحابہ کو دنیا کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت پیش آئی. آپ نے اس بکری کا کان پکڑا اور فرمایا للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یہ کان تمہارے نزدیک جتنا معمولی ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر. ایک مثال سے آپ نے بات سمجھا دی. آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت ہی اضطراب کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ دودھ پلا رہی ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنے بچے کے ساتھ جتنی شفیق ہے اور پیار کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. مشہور روایت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے اقوال و افعال کی حجیت کو بتانے کے لیے اور اس امت کے لیے کو یہ سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کو تم اپنے لیے ان کی زندگی کو معیار بناؤ، اس سے بہتر کوئی تشبیہ بھی نہیں ہو سکتی. کہ جیسے ستارے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح صحابہ کی ذات تمہارے لیے ستارے کے درجے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے فائدہ اٹھایا. مشہور روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مومن کی مثال کس درخت کی سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب جنگل میں گھومنے لگے، شاید یہ درخت ہو، شاید یہ درخت ہو، شاید یہ درخت ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے صحابہ اکثر جواب نہیں دیتے تھے. اخیر میں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، یہ فرمایا کرتے تھے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال کھجور کے درخت کی، کیونکہ کھجور ایسا درخت ہے جس کے ہر چیز انسان کے لیے نافع ہوتی ہے. اس کے پھل سے لے کر اس کی جڑ تک ہر چیز انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے نقل کیا کہ یہ جواب میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مجھے لحاظ ہوا کہ ہمارے بڑے چپ ہیں، میں کیسے جواب دے دوں. تو حضرت عمر نے کہا اگر تم نے جواب دے دیا ہوتا تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اس طرح طلبہ میں ایک علمی مسابقہ کرایا کرتے تھے سوال کے ذریعے. کبھی آپ نے ایک کتاب پڑھائی، ایک باب آپ نے مکمل کیا، مثلا کتاب البیوع آپ نے مکمل کیا، ایک دن آپ طلبہ میں اس کے مسابقہ کا رکھ دیجیے کہ اگر آپ سب لوگ دیکھ کر آئیے، ایک دن کی مہلت ہے، اس کے بعد آپ کا مسابقہ ہوگا. اس میں ہم سوال کریں گے یا آپ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور صحیح جواب پر ان کی کچھ حوصلہ افزائی کر دیجیے. تو ایسے آپ کی نصیحت کی وجہ سے بچے یاد نہیں کریں گے، لیکن اگر مسابقہ آپ نے اس کا کر دیا تو سارے بچے اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہمیں اپنے مدرسوں میں رواج دینا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اسی طرح مثال ہی میں ایک بات یہ ہے کہ جو غیر محسوس چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. جو محسوسات ہوتی ہیں، جو مدرکات ہوتی ہیں، جن کا حواس سے ادراک ہو سکتا ہے، ان کو سمجھنے میں اور ان کے ذریعے سمجھانے میں سہولت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اسوے پر نظر ڈالیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ معنویات کو، غیر محسوس چیزوں کو آپ محسوسات سے سمجھاتے تھے. صحابہ سے جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندہ مومن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے،
صحابہ نے کہا یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، چاند نکلتا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، پوری روشنی سے اس کے محظوظ ہوتا ہے، اسی طرح تم میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ حضور کو یہ بات سمجھانی تھی کہ سماج میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ اگر برے لوگوں کو برائی سے نہ روکیں تو ان کی برائی اچھے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اچھے لوگ یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ چلو ہم تو اس سے محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ برائی ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کشتی سے دی۔ مشہور روایت ہے کہ اگر کشتی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو ٹھیک ہوں اور کچھ لوگ جو باہر سے پانی نکال کر لیتے ہوں، اور کچھ لوگ ہوں کہ وہ کہیں کہ اتنی تکلیف کیوں کریں، باہر سے ڈول ڈال کر پانی نکالیں، چلو کشتی میں سوراخ کر کے پانی نکال لیں گے، تو جو سمجھدار لوگ تھے جو باہر سے پانی لینے والے تھے، اگر انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے والوں کو نہیں روکا تو وہ بھی ڈوبیں گے ان کے ساتھ ساتھ۔ کتنی خوبصورت مثال ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ سماج میں اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی اور انسان کی نجات نہیں ہو سکتی کہ ایک طبقہ خود اچھا عمل کر لے لیکن دوسروں کو ان کی عمل کی کوتاہی پر چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی مثال پھل سے دی، سنترے سے مثلا مثال دی۔ ایک آدمی جو قرآن کو پڑھتا بھی ہو اور سمجھتا بھی ہو، اس کی مثال سنترے کی ہے جس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے اور خوشبو بھی ہوتی ہے، اور جو صرف پڑھتا ہو اور سمجھتا نہیں ہو اس کی آپ نے ایک الگ مثال دی۔ کھجور سے آپ نے مثال دی جس سے آدمی کو لذت ملتی ہے لیکن اس کا کما حق ہو اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کو اپنے مشکل مضامین کو، دقیق مضامین کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے وہی ہے کہ پہلے سبق کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور مثالیں دیکھنی ہوں گی، ڈھونڈنی ہوں گی کہ اس کی کیا مثال ہم محسوسات سے دے سکتے ہیں تاکہ طلبہ اس کو آسانی سے اس کو سمجھ لیں۔ ایک اہم چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمیں ملتی ہے وہ ہے سوالات کی حوصلہ افزائی۔ پہلے ہمارے ہاں مدرسے میں بھی سوالات کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اساتذہ طلبہ سے کہتے تھے کہ وہ سوالات کرو۔ حضرت مولانا مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ان کے درس سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو وہ کہتے تھے کہ علامہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا جو درس ہوتا تھا لگتا تھا کہ مجلس مناظرہ ہے، بحث ہوتی تھی، ہر طالب علم تیاری کر کے آتا تھا، اور اب جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب سنی مسلمان ہیں، استاد نے پڑھا دیا اور تمام طالب علم نے خاموشی سے سن لیا۔ تو اس میں ایک تو کمی یہ ہو گئی کہ سبق کا مطالعہ کرنے کا مزاج طلبہ میں نہیں رہا کہ وہ تیار ہو کر جائیں، اور دوسری کمی ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہم لوگ طلبہ کے اندر سوال کرنے کی جرأت نہیں پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر اس کا سلیقہ نہیں پیدا کرتے۔ اگر ہم کہیں کسی موضوع کو اٹھائیں اور سوال قائم کر کے چھوڑ دیں اور طلبہ سے کہیں کہ تم سب لوگ اس کا جواب دو، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو ان میں ایک جرأت پیدا ہوگی اپنی بات کو پیش کرنے کی۔ تو یہ ہمیں اسباق میں خاص کر سوالات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بچوں میں اس کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما شفاء العی السوال، آدمی کی جہالت اور ناواقفیت کا جو علاج ہے وہ سوال ہے، اور اس کی بہترین مثال حدیث جبرائیل ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں علامات قیامت کے بارے میں سوال کے ذریعے سمجھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انہوں نے سوال کیا، حضور نے جواب دیا۔ اس وقت حضور معلم تھے، حضرت جبرائیل طالب علم تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ سوال کریں، وہ پوچھیں، وہ دریافت کریں، اور اگر طالب علم نہ سمجھ پائے تو ہم اس کو سمجھائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مسئلے کو انہوں نے 70 بار سمجھایا اپنے طلباء کو۔ امام مزنی جیسے شخص کو، جو بڑے فقیہ تھے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا، 70 بار سمجھایا اور ان کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنا سبق موقوف کیا اور فرمایا کہ میں دوسری مجلس میں تم کو سمجھاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی امام محمد کے بارے میں فرمایا کہ میں نے امام محمد سے زیادہ عالی ظرف استاذ نہیں دیکھا۔ امام شافعی بہت ذہین اور ذکی آدمی تھے اور معقولات اور منقولات کے جامع تھے کہ جب بھی میں نے کسی کے سامنے سوال کیا تو کچھ نہ کچھ اس کے چہرے پر کم سے کم تقدر ضرور آیا، چاہے اس نے کچھ نہ کہا ہو۔ کہنے لگے سوائے امام محمد بن حسن شیبانی کے، کہ میں جب ان سے سوال کرتا تھا تو وہ مسکرا کر میرا سوال سنتے تھے اور پھر تشفی کے ساتھ جواب دیتے تھے، بلکہ یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے احترام میں سوال کرنے سے گریز کرتا تھا، لیکن امام محمد کہتے تھے مجھ سے کہ دیکھو یہ جو ہم نے رائے پیش کی ہے یہ فقہاء عراق کی ہے، تم حجاز سے آئے ہو، امام مالک کے پاس سے پڑھ کر آئے ہو، تم حجازی نقطۂ نظر کو اس میں بتاؤ، ان کی دلیل بتاؤ۔ اور جب میں پیش کرتا تھا ان کے اصرار پر تو پھر وہ اس کو مسکرا کر سنتے تھے اور ذرا بھی ان کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ حوصلہ استاذ میں ہونا چاہیے اپنے طالب علم کو سننے کا اور اس کے اشکالات کو سننے کا۔ اور جب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ایک نمونہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر جب کوئی سوال اٹھتا ہے تو فتوے میں بھی ہم لوگ ہاں اور نہ سے جواب دیتے ہیں، اور وہ دینا چاہیے کیونکہ فتوے میں مختصر اور محتاط زبان لکھنا ضروری ہے۔ آپ نے پڑھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ ہمارے ہاں کلام الناس میں مفہوم مخالف بھی معتبر ہے، نصوص شرعی میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، لیکن کلام الناس میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ہر چیز کے فوائد قیود بیان کرتے ہیں، اس لفظ کا مقصد فلاں کو نکالنا ہے، اس لفظ کا مقصد فلاں کو نکالنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں نہیں رہا جی۔ ہاں جی کہ الفاظ بہت محتاط اور جچے تلے ہوں، خاص کر فتوے میں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب ہم درس دیں تو اس میں اس کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا درس جو بہت مشہور تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ علامہ صرف اس لفظ کی تشریح پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس موضوع کے ما لہو و ما علیہ پر گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی اور وہ ان کے ذمے کچھ روزے باقی رہ گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں اس کا بدل ادا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصولی جواب دیا، آپ صرف ہاں نہ میں جواب دے سکتے تھے،
آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ پر کسی کا قرض باقی ہوتا تو تم اس کو ادا کرتے یا نہیں کرتے؟ کہا وہ تو ادا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی بہ، جب تم انسان کا دین ادا کرتے تو یہ بھی اللہ کا دین ہے، تو یہ زیادہ قابل ادائیگی ہے۔ تو وقت بہت ہو گیا اور اذان بھی ہو گئی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اصل میں اس محاضرے کے بہت سارے حصے ہم نے حذف کر دیے، میں انشاءاللہ اس کو پورا اردو زبان اس کو مرتب کر کے تحریری شکل میں مولانا شکیب صاحب کو بھیج دوں گا، اور ان سے خواہش کروں گا کہ وہ آپ سب حضرات تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور